صلی اللہ رسول کریم۔ آج پورا کا پورا سوشل میڈیا آپ کھول کے دیکھیں، اسلامک ویڈیوز کو آپ اٹھا کر دیکھیں، اہل بیت کی عظمت سے، ان کی رفعت سے، ان کی منقبت سے اور ان کی شان و علویت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، مناقب بیان کیے ہیں، شمائل بیان کیے ہیں، اور جہاں اہل بیت کے فضائل ہیں، شمائل ہیں، مناقب ہیں، وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بھی قرآن و حدیث کے اندر بڑے فضائل اور مناقب اور شمائل۔ لیکن اصل بات یہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، اہل بیت کو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امیر المومنین خلیفہ راشد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو اور دیگر صحابہ کرام کو اللہ نے یہ فضائل کیوں عطا فرمائے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ فضائل و مناقب و شمائل کیوں بیان کروائے گئے؟ اس لیے کہ ان کا کردار اچھا تھا، اس لیے کہ ان کا کریکٹر اچھا تھا، اس لیے کہ قول اور فعل کے اندر ان کا تضاد نہیں تھا، وہ زبان کے سچے تھے، کھرے تھے، جھوٹے نہیں تھے، دھوکے باز نہیں تھے، دغا باز نہیں تھے، ان کے معاملات اچھے تھے، ان کی اخلاقیات اچھی تھی، ان کی معاشرت اچھی تھی، ان کی انفرادی زندگی، ان کی اجتماعی زندگی کو ہم کھول کے دیکھیں، ٹٹول کے دیکھیں، پڑتال کر کے دیکھیں، آپ کو کہیں تضاد نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ستاروں کے مانند ہے، تم کسی ستارے کی بھی پیروی کر لو، اللہ رب العزت تمہیں ہدایت یافتہ بنا دے گا، تم سیدھے رخ پر چلو گے۔ اس لیے کہ ان کے کردار اچھے تھے، ان کے قول و فعل کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی تضاد نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث مبارکہ کے اندر کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں تمہارے اندر کب تک موجود ہوں، اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہوں، اس دار فانی سے دار عال باقی کی طرف منتقل ہو جاتا ہوں، میرے جسم سے وقتی طور پر روح جدا ہو جاتی ہے اور میں تم سے جدا ہو جاؤں تو میرے بعد تم نے ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنی ہے، اور عبداللہ بن مسعود کی پیروی کرنی ہے، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرنی، اور بھی دیگر اس بارے میں حدیث موجود ہے، لیکن یہ حدیث میں آج اس ویڈیو کے اندر کوٹ کر رہا ہوں۔ فرمایا صدیق اکبر کی پیروی کرنا میرے بعد، فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنا میرے بعد، فرمایا میرے بعد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنا، فرمایا میرے بعد جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنا، اور فرمایا جو وہ کہیں اسے سچ تسلیم کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے بعد تم نے صدیق اکبر کی پیروی کرنی ہے، حضرت عمر کی پیروی کرنی ہے، حضرت عمار بن یاسر کی پیروی کرنی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنی ہے۔ تو میں ذکر کر رہا ہوں یہ بات کہ ان کے کردار اچھے تھے، ان کے اقوال اچھے تھے، ان کے افعال اچھے تھے، اور قرآن گواہیاں دیتا ہے اس بات کی۔ قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ صحابہ کرام کی صفات یہ ہے کہ یہ اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ یہ خود کیوں نہ بھوکے ہوں، پیاسے ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آ گئے، آپ کے پاس کھلانے کو کچھ نہیں تھا، حضور نے ارشاد فرمایا کوئی میرے مہمان کو کھانا کھلائے گا؟ صحابہ رسول تیار ہو گئے اس بات پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کر جاتا ہوں۔ چنانچہ گھر میں جا کے پتہ کیا تو ایک فرد کا کھانا موجود تھا، بچوں کے لیے رکھا ہوا تھا، فرمایا بچوں کو ویسے ہی سلا دو اور وہ کھانا جو ہے اس مہمان کے لیے پیش کرو، اور چراغ جلا دینا، اور ہم بھی ساتھ بیٹھ جائیں گے کھانا کھانے کے لیے، لیکن جس وقت وہ کھانا کھا رہا ہوگا تو چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا، اور ہم اپنا منہ ہلاتے رہیں گے، جس سے وہ یہ سمجھے گا کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانا تو بہت کم ہے، ایک فرد کو پورا آ سکتا ہے، اس لیے یہ تأثر اس کو جائے گا کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، آپ بھی کھانا کھا رہی ہیں، اور وہ خود بھی کھانا کھا رہا ہے۔ وہ شرمندگی کے اندر مبتلا نہیں ہوگا کہ وہ اکیلا ہی کھانا کھا رہا ہے، اس طریقے سے اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، اور صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہو گیا کہ یہ آپ کے صحابہ کرام اتنی عظیم شخصیات ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ خود بھوکے ہوتے ہیں، خود پیاسے ہوتے ہیں، لیکن اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ مہمانوں کی مہمان نوازی اس قدر کیا کرتے تھے۔ یہ عظیم صفات ہیں کہ جن صفات کے ساتھ صحابہ کرام موصوف تھے، اور یہ ایک صفت نہیں تھی،
اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی صفات آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیمار ہے، ایک درم ان کے پاس موجود ہے اور ایک درم کا انگور کھانے کو جی چاہا، اس ایک درم کے ذریعے انگور کا ایک خوشہ منگوایا گیا، ابھی توڑنے لگے تھے کہ ایک سائل آ گیا، اس سائل نے دروازہ بجایا اور کہا کہ اللہ کے راستے میں اللہ کی ذات کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کھانے کو آپ کے پاس موجود ہے تو وہ مجھے عطیہ کر دیں۔ چنانچہ وہی انگور کا ایک خوشہ پکڑا اور اس سائل کو دے دیا۔ حالانکہ بیمار ہیں، کھانے کو جی کر رہا ہے، اپنے لیے اسپیشل منگوایا ہے، لیکن کیا ہے کہ کوئی مانگنے والا آ گیا، فقیر آ گیا، غریب آ گیا، مسکین آ گیا۔ خرچ کرنا ان کے لیے کوئی بعید بات نہیں تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روزے سے ہیں، سارا مال جو ان کے پاس موجود ہے تقسیم کر دیا، صرف ایک روٹی بچا کے رکھی ہے، افطار کا وقت قریب ہے، کوئی مانگنے کے لیے آ گیا تو وہ روٹی بھی دے دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے ٹائم میں مسجد کے محراب کے پاس رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح بہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے دنیا تو جا کر کسی اور کو دھوکے میں مبتلا کرنا، میں علی تیرے دھوکے کے اندر مبتلا ہونے والا نہیں ہوں۔ عبادات کا عالم ان لوگوں کا، صحابہ کرام کا یہ تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ نماز میں تاخیر ہو گئی۔ اس وجہ سے تاخیر ہوئی کہ اپنے باغ میں مصروف تھے، تو اس باغ کی مصروفیت کی وجہ سے نماز میں تاخیر ہو گئی۔ نماز کے بعد اس باغ کو یہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا کہ تیری وجہ سے آج نماز کی تاخیر ہوئی۔ اللہ اکبر! آج ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، آج ہم نمازوں کو قصداً عمداً جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر کبھی یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے ہیں، ان کی ایک مرتبہ نماز کے اندر تاخیر ہو گئی تو اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے، اپنے جسم کو سزا دینے کے لیے، اپنی روح کو سزا دینے کے لیے، اپنی ضمیر کو سزا دینے کے لیے پوری رات قیام کیا، پوری رات نفل پڑھتے رہے تاکہ آئندہ سے اس جسم کے ذریعے، اس نفس کے ذریعے، اس ضمیر کے ذریعے نماز کی تاخیر نہ ہو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، اتنا گھنا باغ، اتنے درخت اللہ رب العزت نے ان کے گھنے کیے ہوئے تھے باغ کے کہ اگر پرندے آ جاتے تو ان کو نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا پڑتا تھا، تلاش کرنا پڑتا تھا کہ کون سا راستہ ہے کہ جہاں سے ہم نکل سکیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک پرندہ آ کے پھنس گیا اور اس کی آواز کی وجہ سے ان کی نماز کے اندر خلل واقع ہوا۔ نماز کے بعد اس باغ کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا کہ اس باغ کی وجہ سے میری نماز کے اندر جو ہے خلل پیدا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے ہیں، آپ نے بہت سارے اونٹ دیکھے، ایک اونٹ بڑا فربا دیکھا، بڑا موٹا دیکھا، کہا کہ یہ کس کا اونٹ ہے؟ کہا آپ کے شہزادے کا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ ہے۔ اچھا، یہ تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد فوراً گھر میں تشریف لے گئے اور پوچھا عبداللہ فلانا اونٹ کس کا ہے؟ کہا کہ ابا جان وہ میرا ہے۔ ساری تاریخ اس سے پوچھی اور کہا کہ کس کے لیے تم نے خریدا؟ تو فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ امیر المومنین میں نے اس وجہ سے خریدا تھا تاکہ میں اس سے نفع حاصل کروں، اب میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں تو چنانچہ مجھے اس پر بڑا نفع حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اونٹ کو بڑا فربا کر دیا ہے، لیکن آپ نے حکم جاری کیا اور فرمایا اس اونٹ کو جس وقت تم بیچنے لگو گے تو بیچنے کے بعد جو اس کی قیمت ہوگی، جس قیمت پر تم نے اس کو خریدا تھا وہ قیمت، اور اس پر جو نفع ہوگا وہ جو قیمت ہوگی وہ تم نے اپنے پاس رکھنا ہے، اصل جو مال ہوگا وہ تم نے اپنے پاس رکھنا ہے، اور جو اس پر جو نفع کماؤ گے، پروفٹ کماؤ گے، وہ تم نے بیت المال میں جمع کرانا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ یہ بیان کی، اس لیے کہ یہ اونٹ بھی دوسرے اونٹوں کی طرح عوامی چراگاہ میں چر رہا ہے، اور جب بھی یہ اونٹ ہوتا ہے تو سب کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹے کا اونٹ ہے، شہزادے کا اونٹ ہے، اس لیے وہ سارے اپنے اونٹوں کو پیچھے کر لیتے ہیں اور اس اونٹ کو آگے کرتے ہیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے چر سکے، اچھے طریقے سے پی سکے، تو اس کے کھانے پینے کا خیال عوام رکھتی ہوگی، اس وجہ سے یہ اونٹ بنسبت دوسرے اونٹوں کے پہلے اتنا فربا اور اتنا موٹا ہو گیا ہے، اور تم نے اس چیز سے نفع حاصل کیا کہ تمہارا باپ امیر المومنین ہے، اس لیے میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ نفع تمہارے لیے درست ہے، اس نفع کو تم نے بیت المال میں جمع کرانا ہے۔ اس قدر تقوی والے لوگ تھے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی نمازیں نہیں چھوٹا کرتی تھی، یہ کردار کے اعتبار سے اتنے اچھے تھے، یہ قول اور فعل کے اندر کسی بھی طرح کا ان کا کوئی تضاد نہیں تھا،
ان کے اقوال بھی اچھے، ان کے افعال بھی اچھے، ان کے اعمال بھی اچھے، قرآن و سنت کے عین مطابق انہوں نے اپنے معاشرے کو تشکیل دیا ہوا تھا۔ اگر وہ معاشرہ کہ جس نہج پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کو چھوڑ کے گئے تھے، اگر ہم اس معاشرے کو بھی اس نہج پر لے کر آنا چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام والی صفات اپنانی پڑیں گی، صحابہ کرام کی طرح اپنا کردار بنانا پڑے گا، صحابہ کرام کی طرح قول و فعل کا جو تضاد ہے ختم کرنا پڑے گا، جھوٹ سے پرہیز کرنا پڑے گا، غیبت سے پرہیز کرنا پڑے گا، بدگوئی سے پرہیز کرنا پڑے گا، بدگمانی سے پرہیز کرنا پڑے گا، چغلخوری سے پرہیز کرنا پڑے گا، اور ہر وہ بری صفت کے جس کی وجہ سے ہماری روح متاثر ہوتی ہے، ہمارا نفس متاثر ہوتا ہے، ہمارا ضمیر متاثر ہوتا ہے، دوسرے مسلمان متاثر ہوتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، گھر کی عورتوں کو بچانا پڑے گا، گھر کے بچوں کو بچانا پڑے گا، پھر ہمارا بھی ان جیسوں کی فہرست میں نام شامل ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ فیصلہ کرتے ہوئے کترا رہے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا سر کروں یا اپنی پشت کروں۔ اگر میں ان کی طرف پشت کرتا ہوں تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ ہو جائے گی اور یہ ادب کے خلاف ہے، اس لیے اپنی پشت کو دشمن کی طرف کیا اور اپنے سر کو، اپنے فیس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا، اور جتنے بھی تیر آ رہے تھے غزوہ احد میں، جتنے بھی تیر آ رہے تھے وہ سارے تیر انہوں نے اپنے جسم پر لیے اور ان کا جسم چھلی ہو گیا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور ادب کی بدولت پشت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کیا کہ آپ کی پیٹھ ہوگی۔ اس قدر ان لوگوں کے اندر ادب تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مدینہ منورہ سے جس وقت دمشق کی طرف گئے تو وہاں ایک پاؤں کی بیماری کے اندر ایسے طور پر مبتلا ہوئے کہ ولید بن عبد الملک کا زمانہ چل رہا تھا، اس نے کہا کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے بعد کہ اس پاؤں کو کاٹنا پڑے گا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ چنانچہ جس وقت اس پاؤں کو کاٹنے لگے تو کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ کو نہ ہم تھوڑی سی شراب پلاتے ہیں، نشہ ہوگا، تو ایک نشہ جس وقت آپ کے غالب آ جائے گا تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا، درد نہیں ہوگا، اور آرام سے پاؤں کاٹنا ہمارے لیے بھی آسان ہوگا، وگرنہ تو درد کی شدت ہوگی اور ہم آپ کی اس درد کی شدت کو دیکھنے سے قاصر ہیں، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو تھوڑی سی شراب پلا دیں۔ لیکن حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میں شراب نہیں پی سکتا، حرام چیز ہے، میں اس کو کیسے پی سکتا ہوں؟ پھر دو افراد کو بلایا، ان کے سر کی طرف کھڑا کیا تو عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ دو افراد میرے سر کی طرف کیوں کھڑا کیے؟ کہا کہ جس وقت ہم پاؤں کاٹنے لگیں گے درد کی شدت ہوگی تو یہ آپ کو پکڑ لیں گے۔ کہا آپ نے مجھے اتنا بے ہمت سمجھ رکھا ہے، اتنا بے حوصلہ سمجھ رکھا ہے، اتنا بے طاقت سمجھ رکھا ہے کہ میں اس درد کو برداشت کرنے کی صلاحیت اور جرت نہیں رکھتا، تم کام کا آغاز کرو، میں انشاءاللہ اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جس وقت چھری کے ذریعے ان کا پاؤں کاٹنا شروع کیا اور یہاں سے اللہ رب العزت کی ذکر کے ترانے شروع ہوئے، جیسے جیسے پاؤں کٹتا جا رہا تھا ویسے ویسے ذکر کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی، اور ہڈی تک جس وقت چھری پہنچی ہے تو چھری نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ بھئی چھری تو ہڈی تو نہیں کاٹ سکتی، اس لیے اب پھر آری لائی گئی۔ اس آری کے ذریعے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی پاؤں کی اس ہڈی کو جس وقت کاٹا جا رہا تھا، درد کی اتنی شدت تھی، ذکر کی آوازیں بلند ہوتی رہیں، آخر کا جس وقت پاؤں کٹ گیا تو پھر اس کے بعد لوہے کا ایک کڑاہا لایا گیا جس کے اندر تیل کو گرم کیا گیا، کیونکہ پہلے زمانوں کے اندر ایسا ہوتا تھا جسموں کو اور زخموں کو اس طریقے سے داغا جاتا تھا تاکہ جو خون رس رہا ہو وہ خون بہنا بند ہو جائے۔ جس وقت وہ تیل ابلنے لگا اس کے اندر حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹی ہوئی ٹانگ جو ہے اس تیل کے اندر داخل کی گئی تاکہ ان کا جو اس وقت خون رس رہا ہے، جو بہ رہا ہے، خون کا بہنا بند کیا جا سکے۔ چنانچہ جیسے ہی اس کے اندر پاؤں ڈالا، ٹانگ ڈالی تو آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہوگی، درد کی اتنی شدت تھی۔ تو جس وقت حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو یہ منظر دیکھا کہ آپ کا کٹا ہوا پاؤں ایک شخص نے پکڑا ہوا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ پاؤں میرے پاس لے کر آؤ، یہ میرے جسم کا حصہ ہے، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پاؤں کو جس وقت آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے اپنے اس کٹے ہوئے پاؤں کو پکڑا اور کہا کہ یا اللہ گواہ رہنا، عروہ بن زبیر نے کبھی بھی جسم کے اس حصے کو غلط استعمال نہیں کیا۔
غلط استعمال نہیں کیا، غلط راہ کی طرف لے کر اس کو میں نہیں گیا، اور نہ ہی یہ جسم کا حصہ مجھے غلط راستے کی طرف لے کر گیا ہے۔ اے اللہ آپ گواہ رہیے گا تاکہ یہ پاؤں بھی کل قیامت کے دن میرے حق میں یہ گواہی دے کہ یا اللہ اس عروہ بن زبیر نے مجھے کبھی غلط استعمال نہیں کیا۔ اللہ اکبر، کس قدر عظیم صفات تھی ان لوگوں کے اندر، جسم کے ایک ایک عضو کو اللہ کے لیے استعمال کرتے تھے، اللہ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ خدمت کا اگر جذبہ دیکھنا ہے آپ نے صحابہ کرام کے اندر تو ایک فہرست تیار ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں کہ مدینہ منورہ کے اندر کس کس کو خادم کی ضرورت ہے، سب کے خادم تقسیم ہو گئے۔ ایک بڑھیا عورت تھی، اس کو کہا کہ چلو اس کو رہنے دو، اور نیت یہ تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اس کا خادم میں ہوں، کسی کو واضح بھی نہیں کیا کہ میں اس کی خدمت کروں گا۔ چنانچہ رات کو جاتے اور خدمت کر کے آ جاتے، فجر سے پہلے جایا کرتے تھے اور خدمت کر کے آ جاتے، گھر کی ساری صفائی کرتے، گھر میں پانی کی جو ضرورت ہوتی اس کو پورا کر کے آتے ہیں، اور جو بھی اس بڑھیا عورت کی ضروریات تھی اس کو پورا کر کے آتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے بعد جب وہاں پہ پہنچتے تو سب کام مکمل ہو چکا ہوتا، وہ بھی اس نیت سے پہنچا کرتے تھے، بڑھیا عورت سے پوچھتے کوئی کام ہے تو بتاؤ، کہا کہ ایک شخص آتا ہے وہ سارا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن اس کی راہ تکتے رہے کہ دیکھے تو صحیح کون آتا ہے، پہلے دن بھی نہ ملا، دوسرے دن بھی نہ ملا، تیسرے دن عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ چنانچہ دیکھا رات گئے دیر ایک شخص آ رہا ہے جس نے اپنے پاؤں کی جوتیوں کو بھی اتار رکھا ہے، کہیں اس کی آہٹ نہ آئے اور ارد گرد رہنے والے جو افراد ہیں ان کی نیند میں خلل نہ واقع ہو۔ چنانچہ جس وقت قریب آئے تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہ امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت دیکھا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ذکر کی، امیر المومنین میں آپ سے جتنا بھی آگے نیکیوں میں بڑھنا چاہوں عمر کبھی بھی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، عمر کبھی بھی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے میرے عزیزوں میری بہنوں ہم ان صفات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ خدمت کے جذبے دیکھنے ہوں صحابہ کرام کو پڑھیے، عبادات دیکھنی ہوں صحابہ کرام کو پڑھیے، معاملات دیکھنے ہوں صحابہ کرام کو پڑھیے، اخلاقیات دیکھنے ہوں صحابہ کرام کو پڑھیے، ایمانیات دیکھنے ہوں صحابہ کرام کو پڑھیے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر پہلو زندگی کا آپ کو ملے گا، ایسے ہی صحابہ کرام کی متفرق زندگیوں کے اندر جس وقت آپ دیکھیں گے آپ کو بھی انفرادی، اجتماعی، سیاسی، سائنسی، معاشی، معاشرتی زندگی کا ہر پہلو آپ کو ملے گا۔ تو یہ وقت ہے کہ ہم آج اللہ رب العزت کے ساتھ صلح کر لیں۔ حضرت بہلول نے کہا تھا ایک مرتبہ جب اس سے پوچھا بہلول بازار میں بیٹھے اس ٹائم کیا کر رہے ہو، تو کہا کہ میں لوگوں کے درمیان میں اور اللہ رب العزت کے درمیان میں صلح کرا رہا ہوں۔ وہ تو مان رہا ہے، خالق کائنات تو مان رہا ہے کہ آج میں لوگوں کے ساتھ صلح کرنے کو تیار ہوں، لیکن لوگ مصروف ہیں دنیا داری کے اندر، ان کو صلح کرنے کا اپنے رب کے ساتھ وقت ہی نہیں مل رہا۔ اگلے دن وہی حضرت بہلول قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا بہلول آج یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا آج بھی اللہ رب العزت کے درمیان میں اور ان مردوں کے درمیان میں، اہل قبور کے درمیان میں صلح کروا رہا ہوں۔ یہ سارے تو مان رہے ہیں، یہ سارے کہتے ہیں آج ہم اللہ رب العزت کے ساتھ صلح کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ رب نہیں مان رہا۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے 60 سال دیے تھے نا، میں نے 70 سال دیے تھے نا، میں نے 80 سال دیے تھے نا، صلح کر لینی تھی، نماز پڑھ لینی تھی، روزے رکھ لینے تھے، حج فرض ادا کر لینا تھا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کر لینے تھے، حقوق العباد کی فکر کرنی تھی نا۔ اللہ رب العزت کے جو حقوق تمہارے اوپر نافذ کیے گئے تھے، واجب اور فرض کیے گئے تھے، اس کو ادائیگی کی تمہیں فکر کرنی چاہیے تھی نا۔ مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی فکر کرنی چاہیے تھی نا، تم نے اس وقت فکر نہیں کی۔ اب یہ سارے تو مان رہے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہا۔ میرے عزیزو آج ہمارے پاس وقت ہے اس بات کا کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ صلح کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رب کے ساتھ صلح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔